أهلا رمضان يا شهر الإحسان شهر الغفران رمضان. الحمد لله الذي فضل رمضان بإنزال القرآن وشرع علينا صيامه وقيام وصلى الله وسلم على رسوله عدد من صام وقام. اما بعد، ہم رمضان المبارک کا استقبال کیسے کریں؟ یہ ایک انتہائی ایمانی سوال ہے۔ استقبال رمضان کے 4 ایسے قواعد ہیں جن پر رمضان کے استقبال کا دار و مدار ہے۔ پہلا اصول، استقبال رمضان بالدعاء قبلہ، رمضان المبارک کے داخل ہونے سے پہلے رمضان المبارک کے لیے دعائیں کرنا، اس کے ذریعے سے ہم رمضان کا استقبال کریں۔ دعا کے ذریعے سے، دعا کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے، خصوصاً جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے کوئی دینی حاجت رکھیں اور ہمارے دل میں سچائی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارے رب نے کہا، ادعونی، مجھ سے دعا کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعا کو قبول فرماؤں گا۔ رمضان المبارک کی تیاری کے لیے 3 طرح کی دعائیں ان کا التزام کرنا چاہیے۔ دعا کی پہلی نوع یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بلوغ رمضان مانگیں کہ اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، کیونکہ رمضان کا مل جانا یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے۔ آپ یہ دعا کریں، اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ دوسری دعا وہ یہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ سوال کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں اعمال صالحہ کی توفیق دے دے۔ ہم یہ دعا کریں، اللہم اعنا فیہ من الصیام والقیام وما تحب فیہ من الاعمال، اے اللہ ہمیں رمضان المبارک میں صیام و قیام کی توفیق دے اور ان تمام اعمال صالحہ کی توفیق دے جسے تو پسند کرتا ہے۔ تیسری دعا رمضان المبارک کی تیاری میں آپ یہ کیجئے کہ اے اللہ اس رمضان میں تو ہمیں جس بھی عمل صالح کی توفیق دے، اے اللہ تو اسے قبول فرما لے۔ قبولیت کی دعا کیجئے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ جب ختم ہو تو اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما چکا ہو، ہمیں جہنم کی آگ سے آزادی دے چکا ہو۔ آپ یہ دعا کریں، اللہم اجعلنا فی رمضان من المتقبلین واختم لنا بالعتق من النیران، اے اللہ تو اس رمضان میں ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے جن کے اعمال صالحہ کو تو قبول فرماتا ہے، اور رمضان کا اختتام ہمارے لیے یوں فرما کہ اے اللہ تو ہمیں جہنم کی آگ سے آزادی دے چکا ہو۔ رمضان المبارک کی تیاری کا، اس کے استقبال کا دوسرا اصول یہ ہے کہ استقبال رمضان بالنیت علی عمل الخیر، رمضان المبارک کے استقبال کے لیے اپنی نیتوں کو ٹٹولیں اور اپنی نیتوں کی اصلاح کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو اس کی نیت کے بقدر ہی توفیق دیتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بیٹے عبداللہ نے جب ان سے درخواست کی کہ والد محترم مجھے آپ نصیحت کیجئے، وصیت کیجئے، تو آپ نے کیا وصیت کی؟ آپ نے فرمایا، یا عبداللہ انوِ الخیر فإنک لا تزال بخیر ما نویت الخیر، اے عبداللہ خیر کی نیت کرو، خیر کا ارادہ کر لو، تم تب تک خیر میں ہوتے ہو جب تک تم خیر کی نیت کر رہے ہوتے ہو، تمہاری خیر کی نیت ہوتی ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ خیر کے ارادے پر بھی جب وہ ارادہ محکم و مضبوط ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو اجر دے دیتا ہے، چاہے وہ بعد میں اس کام کو نہ کر سکے۔ تو رمضان المبارک کی تیاری کے لیے، اس کے استقبال کے لیے 2 طرح کی نیتیں انتہائی نفع بخش ہیں۔ ایک ہے نیت مجملہ اور دوسری ہے نیت مفصلہ۔ مجمل نیت یعنی اجمالی نیت، انسان بالعموم یہ ارادہ کرے کہ میں رمضان المبارک کے مہینے میں کثرت سے خیر کے کام کروں گا، یہ عمومی نیت ہے۔ پھر ایک خصوصی اور تفصیلی نیت ہے، نیت مفصلہ، وہ یہ ہے کہ انسان بالتعیین یہ متعین کرے، اس بات پہ اپنے دل کو جمع کرے، اپنے ارادے کو پختہ کرے
کہ میں روزہ رکھوں گا، میں رمضان المبارک کی راتوں میں قیام اللیل کروں گا، تراویح پڑھوں گا، میں قراءت القرآن کروں گا، میں صدقہ و خیرات کے کام کروں گا، میں اسی طریقے سے دیگر نیکیاں کروں گا، ان کو متعین کرے۔ جو اعمال صالحہ اس نے رمضان المبارک میں کرنے ہیں ان کو متعین کرے تفصیلی طور پر، یہ تفصیلی نیت ہے۔ تیسرا اصول رمضان المبارک کے استقبال کا یہ ہے کہ استقبال شہر رمضان بتہیۃ النفس لہ عملیاً، انسان عملی طور پر اپنے نفس کو آمادہ کرے رمضان المبارک کے لیے۔ یہ بھی ایک کرنے کا کام ہے، انسان تنہائی میں بیٹھے اور اپنے نفس کو، اپنے من کو کچھ باتیں سمجھائے، اپنے نفس کو تیار کرے، آمادہ کرے رمضان المبارک کے لیے، اس میں اعمال صالحہ کے لیے۔ اور قرآن کریم کے چند مقامات ہیں جن کے ذریعے سے ہم اپنے نفس کو نصیحت کر سکتے ہیں، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ فصلت میں فرمایا من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا، جس نے نیک عمل کیا تو اس نے اپنے نفس کے فائدے کے لیے کیا، اور جس نے برا عمل کیا تو اس کا وبال بھی اسی کو پہنچے گا۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ شمس میں اللہ تعالیٰ نے 10 قسمیں اٹھا کر یہ بات کہی کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، اور وہ شخص ناکام و نامراد ہو گیا جس نے اپنے نفس کو گناہوں میں دبا دیا۔ اور اسی طریقے سے سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ، جو انسان پاکیزگی اختیار کرے، تزکیہ نفس کرے، تو وہ اپنے آپ کے فائدے کے لیے ہی اپنا تزکیہ کر رہا ہے۔ اسی طرح سورہ یونس میں فرمایا فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، جس نے ہدایت کو اختیار کیا تو اس نے جو راہ ہدایت کو اپنایا ہے اس کا فائدہ اس کے نفس کو ہی ہوگا، وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، اور جو گمراہ ہو گیا تو اس کی گمراہی کا وبال بھی اسی پر ہوگا۔ پھر سورہ نمل میں فرمایا وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جس نے شکر ادا کیا، جو شکر گزار بن گیا تو وہ شکر گزاری کا فائدہ خود اس کے نفس کو ہی ہوگا۔ یہ تمام آیات ان میں ہم غور کریں تو ہمارے نفس کے لیے عبرت کا بہت زیادہ سامان ہے کہ اے نفس، تو نیکی کرے گا، تو اطاعت کرے گا، تو شکر کرے گا، تجھے اس کا فائدہ ملے گا، اور تو ناشکرہ بنے گا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا، اپنے آپ کو گناہوں میں ملوث کرے گا، اس کا وبال تجھ ہی پر پڑے گا۔ یہ انسان اپنے آپ کو سمجھائے، اپنے آپ کو رمضان کے لیے آمادہ کرے، تیار کرے۔ چوتھا قاعدہ رمضان المبارک کے استقبال کے لیے وہ ہے کہ استقبال رمضان بتہیۃ النفس لہ علمیا، علمی طور پر اپنے آپ کو تیار کرے رمضان کے لیے، رمضان المبارک سے متعلق احکامات سیکھے، معرفت احکام الشرعیہ العملیہ المتعلقہ برمضان، عملی احکام شرعیہ کا علم حاصل کرے، ان کی معرفت حاصل کرے جو رمضان المبارک سے متعلق ہیں، اس کا صیام، اس کا قیام، اس میں صدقہ و خیرات، اس میں اعتکاف، اس میں دعا، اس کے اندر مساجد کا لزوم، دیگر جو احکامات ہیں ان کا علم حاصل کرے، ان کے احکامات کو سیکھے کتاب و سنت کی روشنی میں۔ وباللہ تعالی التوفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔